بی بطول تم بھی غریب، تمہارے بچے بھی غریب. تمہاری غربت کا عالم یہ تھا کہ بابا پہ رونا چاہتی تھی تو امت کو شکوہ تھا کہ دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرو. بی بی تمہارا جنازہ شان سے نہ اٹھا، رات کی تاریکی میں اٹھا. بی بی تمہارے بچوں کا حال یہ ہے کہ ایک کے جنازے پہ تیر برسائے جا رہے ہیں، ایک بے کفن پڑا ہے. تمہاری بیٹیوں کا عالم یہ ہے کہ سر پہ چادر بھی نہیں ہے. شب بیمار کربلا ہے، فرش ازا بچھائی ہے، پوری رات ماتم کرو گے. دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں سے دیکھو سجاد کے پاس ہے کیا. یہ جو تبرکات آنے والے ہیں، کبھی چچا کا علم آئے گا، کبھی بھائیوں کے جنازے آئیں گے، کبھی بابا کا تابوت آئے گا، عزادار لے 6 مہینے کے اصغر کا جھولا آئے گا. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. ہم روتے روتے مر جائیں تو کم ہے رونے والوں. بس ایک منظر پیش کروں گا، اس کے فوراً بعد شبی آپ کے سامنے آپ زیارت کرنا. لیکن ہاں ایک گزارش ہے، آج کی پوری شب کوئی جوان مسکرائے گا نہیں، اس لیے کہ سجاد کا ماتم ہے. جانے کتنے مہمان آ گئے ہوں گے. آپ کی پوری بستی شام، کربلا، بقیع، نجف سے آنے والے مہمان آ گئے ہیں. سجاد کا ماتم ہے، سجاد کا پرسہ ہے. جوانوں جیو، سلامت رہو، تمہیں خدا کوئی غم نہ دے. تمہاری پہچان آج پورے ہندوستان میں عزائے سرکار سید الشہداء کے لیے ہے. کہا یہ جاتا امہٹ کے جوان، امہٹ کے مومنین، عزائے سرکار سید الشہداء میں جس شان اور جس سلیقے کے ساتھ عزاداری کرتے ہیں. آج یہ پورا اہتمام لائیو ہو رہا ہے. آپ کو نہیں اندازہ دنیا میں کتنے لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. میں سب سے ایک ہی بات کہتا ہوں، سب کہتے ہیں کیوں روتے ہو، کیوں ماتم کرتے ہو، کب تک روگے. آؤ دیکھو آپ کے سامنے جو تبرکات آنے والے. میں کیسے عرض کروں، صرف ایک منظر آپ کے سامنے پیش کر کے گزارش کروں گا. تبرکات لائے جائیں گے. رونے والوں، 9 محرم کی رات تھی، پردیسی مقتل میں تھے، فوجوں کا ہجوم بڑھ چکا تھا. زینب ماں جائے سے کہتی تھی بھیا تمہارے بچپن کا دوست حبیب ہے، بھیا میری طرف سے ایک سطر لکھ دو اور کہہ دو جلدی آ جانا. علی کی بیٹی ایسے ہی گریا کرتے، ایسے ہی روتے. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم. بھیا کہہ دو جلدی آ جانا، دیر نہ کرنا. تاریکتی اسی اسنا میں، میری طرف دیکھیے گا، اسی اسنا میں خیمے کا پردہ اٹھا. بڑی تیزی کے ساتھ خیمے سے ایک جوان گھوڑے پہ سوار ہو کر مقتل کی طرف گیا. غریب زہرا خیمے کے در پہ بیٹھا ہوا تھا. امہٹ کے جوان بڑے غیرتدار ہیں. خدا کرے تمہاری غیرتیں آل محمد پہ قربان جائیں، ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں. غربت اندازہ لگانا. خدا کرے تمہارا بوڑھا باپ سلامت رہے، خدا کرے ہر جوان بیٹا سلامت رہے، خدا کرے کسی گھر میں جوان کی میت نہ آئے. ذرا محسوس کرنا غیرت کو بیٹا. تاریخ کہتے جیسے ہی وہ خیمے سے باہر نکلا گرد چھٹی. اب جو گرد چھٹی تو کچھ لمحے کے بعد غریب زہرا کی نظر پڑی. پتہ ہے کون تھا؟ سجاد. علی ابن الحسین بیمار نہ تھے. جیسے ہی خیمے میں آئے حسین آقا نے آواز دی میرے بیٹے علی. تاریخ کہتی سجاد قریب ہے، نظریں جھکائے بابا کے سامنے کھڑے تھے. کمرے لال کہاں گئے تھے؟ کہ بابا بہنیں باتیں کرتی تھیں، کہتی تھی فوجوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے. کمرے لال پھر کہ بابا میں دیکھنے مقتل میں یہ گیا تھا کہ کتنی فوجیں آ گئی ہیں. بس 2 سے 3 منٹ میں شبی آنے والی ہے. بابا میں دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ فوجیں کتنی آ گئی ہیں. کمرے لال کیا دیکھا؟ کہ بابا آنے دیجئے فوجوں کو. کیا کرو گے؟ کہ بابا ایک طرف میں رہوں گا، ایک طرف بھیا اکبر ہوگا، ایک طرف چچا عباس ہوں گے. پھر دیکھتا ہوں بابا کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتا کون ہے. لو عزیزوں حسین پس گردن ذبح کر دیے گئے، خیمے نظر آتش کر دیے گئے. سکینہ کے رخسار پہ تماچے پڑے. سجاد خیمے سے باہر نکلے. لو آ گئی وہ شبی کہ جب سکینہ کے رخسار پہ تماچے پڑے سجاد کچھ بولے نہیں. آواز دی میرا چچا مارا جا چکا ہے. اے سکینہ اگر عباس ہوتے تو رخسار پہ تماچے نہ پڑتے. وہ علم آ گیا، فرا پہ سونے والا ہے.
باندھی گئی بازو میں رسن میرے عباس تیرے امداد کو جاؤ میں عباس دلا میدان میں حیران صدا دیتے تھے سیبے گھیرے ہیں تیرے بھائی کو یہ لشکر کوفہ. سوگواران مولانا مظلوم کربلا جب سجاد کی بہن کے رخسار پہ تماچے پڑے بولے کچھ نہیں، فرات کا رخ کر کے کہا سکینہ چچا فرات پہ سو گیا ہے، لیجئے بہت قیامت ہے. اب آپ کے سامنے بطول کا تاراج چمن ہے، سجاد غریب کا ماتم ہے. آپ کو پتا ہے 2 پیاسوں کے جنازے آ رہے ہیں. ماں نے کہا تھا اتنے دور چلے جانا کہ میرا بھائیا صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، یہ ان کی میتیں آ رہی ہیں کہ ماں بیچ میں مصلی ہے، 2 جنازے رکھے ہوئے ہیں، مگر یہ اپنے بچوں کا ماتم نہ کر سکی. مگر لوٹ کے جب مدینے آئی تو ویران آنگن دیکھا، آواز دی اونو محمد. آج پہلی مرتبہ کربلا کے بعد ماں کے لبوں پہ جو نام اونو محمد کا آیا تو ماں تڑپ کے کہتی ہے میرے لال یہ ماں زندہ رہ کے کیا کرے گی؟ عجب نہیں ساحل سے آواز آئی ہوگی اماں بچوں سے راضی تو ہو، لو اسی زینب کے اونو محمد کی میتیں آ رہی ہیں. اے میری پردہ دار بہنوں، جو اس غریب بی بی کے غریب بچے ہیں جو ماں اپنے بچوں کا ماتم نہ کر سکی. کہتی تھی زینب ناشا تڑپ کر لٹ گئی زینب، لٹ گئی زینب. 2 تھے ماموں پہ ہوئے دونوں نچھاور، لٹ گئی زینب، لٹ گئی زینب. اے لال تجھے چھوڑ کے کس طرح سے جاؤں، اے لال تجھے چھوڑ کے کس طرح سے جاؤں. مر جائے گی جب دیکھے گی خالی تیرے بستر، لٹ گئی زینب، لٹ گئی زینب، لٹ گئی زینب، لٹ گئی زینب. 2 لال تھے ماموں پہ ہوئے دونوں نچھاور، لٹ گئی زینب، لٹ گئی زینب. زینب شہزادی کے اونو محمد کے تابوت کی زیارت کر لیا. جوانوں مجھے پتا ہے تم بہت غیرت دار ہو، مجھے اس بات کا احساس ہے. مولا تمہاری اس غیرت کو سلامت رکھے. بطول کی ٹوٹی بھی پسلیوں زمانہ آئے اپنی کھلی آنکھوں سے غربت کو دیکھے. 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین. حسن بڑا بیٹا جسے زہر دیا گیا، جگر کے ٹکڑے گرے، جنازے پہ تیر برسائے گئے. اس کا فقط 13 سال کا بیٹا تھا، 13 سال کا، جو چچا پہ فدا تھا.
بار بار یہی کہتا تھا امو جان محضر شہادت میں میرا نام ہے یا نہیں ہے. ہر بار حسین یہ کہہ کے کلیجے سے لگا لیتے تھے میرے لال تمہارے لیے تمہاری ماں کے لیے تمہارے بابا کا غم کافی ہے. چچا محضر شہادت میں میرا نام ہے یا نہیں ہے. روتا ہوا ماں کے پاس آیا کہ اماں کیا یتیموں کے حصے میں شہادت نہیں ہوتی؟ ماں پردے میں ملبوس ہوئی آقا حسین کے پاس آئی آواز دی اے مولا اے امام وقت اے حسین غریب کیا بیوہ کی قربانی نہیں قبول ہوتی؟ حسین نے آواز دی فرما اللہ جانے کیسے اجازت دی تاریخ کہتی حسین پیچھے پیچھے گئے ہیں لیکن جب یہ لوٹ کے آیا ہے تو عجیب منظر تھا. حسین ابن علی سے ایک فقرہ ہے آواز دیتا تھا چچا کیا محضر شہادت میں میرا نام ہے؟ حسین نے کہا مجھے جھولے والا ہے اس کا نام ہے. جیسے اس نے جھولے والے کا نام سنا انگڑائی بند ٹوٹ گئے. آواز چچا کیا فوجیں خیمے تک آ جائیں گی؟ اے قاسم تم عباس کے شاگرد ہو شجاعت کے یہ جوہر ہے لیکن یہ نہ پتا تھا ہر شہید یوں آئے گا تمہاری گٹری آئے گی. دوڑی ہوئی ماں آئی لاش کے ٹکڑوں کو جب دیکھا تو آواز دی فیدانیوں آؤ مجھے مبارکباد دو سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے. ذرا دیکھو اپنی آنکھوں سے سارے جنازے دیکھ لیے اس شہید کی میت دیکھو. جنازہ کیا کوئی سے اٹھا کے لاتا ہے مجھے بتاؤ پھوپھی جان کس کا لاشا ہے. قاسم پہ رونے والے جوانوں خدا تمہیں نظر بس سے محفوظ رکھے. میری ایک ہی دعا ہے میرے معبود پروردگار خالق یہ جو ضعیف یہ جو بزرگ یہ جو جوان یہ جو پردہ دار بہنیں یہ جو بچے رو رہے ہیں معبود انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد کے. معبود یہ زندہ ہی اسی لیے ہیں کہ یہ آزاداری کرنا چاہتے ہیں. رونے والوں میں نے اسی بستی کا ایک واقعہ ہر جگہ پڑھا ہے ہر جگہ غالباً یہی نہیں پڑھا میں نے. آج آپ کے بیچ میں اسی بستی کا واقعہ پڑھے دیتا ہوں. آپ ہی کی بستی کا ایک جوان ایرا میڈیکل کالج میں یاد آ گیا آپ کو کہ جو بہت علیل تھا بیمار تھا لوٹ رہا تھا اسے سیپٹیسیمیا ہو گیا تھا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا. یاد آیا نہیں یاد آیا؟ میں اس سے ملنے کے لیے گیا تھا آئی سی یو میں تو ڈاکٹر نے کہا تھا یہ بہت دیر زندہ نہیں رہے گا. جب اس سے ملنے کے لیے گیا اس کا زار و قطار آنسو بہ رہے تھے زار و قطار روتا جاتا. میں اس کے قریب جا کے کہا میں نے کہا کیا ہوا رو کیوں رہے ہو؟ کہ تذیشان بھائی میں مرنا نہیں چاہتا. یہ مت سمجھنا کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں. میں نے کہا پھر کہ دیکھو موت برحق ہے آج نہیں 1 سال بعد 5 سال بعد 50 سال بعد 60 سال بعد موت برحق ہے آنی لیکن میں ابھی نہیں مرنا چاہتا. سن سکو گے؟ وہ کہتا میں ابھی نہیں مرنا چاہتا. میں نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہتا پوچھو کیوں نہیں مرنا چاہتا. میں نے کہا بتاؤ کیوں نہیں؟ وہ کہتا بس 3-4 روز محرم کے رہے ہیں عاشور گزر جائے
شکوہ نہ ہوگا۔ جوانوں رو پڑے، وہ بیٹا جو مرنے جا رہا تھا، بوڑھا باپ گرتا تھا اٹھتا تھا، آواز دیتا تھا اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، لوسی کی میت آ رہی ہے، اللہ اکبر اے اکبر، یہ جوان تمہارا تابوت اٹھانے کے لیے عاشور سے پہلے مرنا بھی نہیں چاہتے۔ خدا نوازت رحمت نازل کرے۔ معبود اس آغوش کو سلامت رکھنا جنہوں نے ایسے عزادار، یہ جو رونے والے جن کی مائیں مر گئی ہیں، خالق انہیں جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرمانا، اور جن کی مائیں سلامت ہیں معبود ان کا سایہ سروں پہ سلامت رکھنا۔ بس 2 شبی اور ہے جس کی آپ کو زیارت کرنا ہے، فوراً بعد مجلس شروع ہو جائے گی، اس لیے آج مہمان بہت آئے ہیں۔ میری ایک گزارش ہے، یہ جو جوان میرے سامنے کھڑے ہیں تھوڑا سا اور پیچھے چلے جاؤ اور آپ سب آگے آ جاؤ۔ پوچھو کیوں؟ کس لیے میں نے یہ کہا ہے؟ اس لیے کہ پیچھے پردہ دار بہنیں کھڑی ہیں، ان کی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑی دیر سے بچے ماؤں سے پوچھ رہے ہوں گے اماں یہ علم آیا ہے، اماں یہ تابوت اون محمد کا تھا، اماں یہ تابوت اکبر کا تھا، کہیں بچے پوچھ نہ لے اماں اتنا چھوٹا سا جھولا ہے۔ ماں بچوں کو کیا سمجھائے گی؟ 6 مہینے کا حسین کا اصغر، بیویوں نے روتے ہوئے رخصت کیا تھا۔ 4 برس کی سکینہ کہتی تھی میرے بھیا کو پانی مل جائے گا۔ جب یہ لوٹ کے مقتل سے خون میں نہایا ہوا آیا، حسین کی رباب دی کہتی ہے دوڑی ہوئی رباب آئی، آواز دیتی میرے والی و وارث، میرا اصغر آ گیا، آواز دیا رباب۔ سکینہ کہتی میرے بھیا کو پانی مل گیا، حسین کیا جواب دے؟ عزیز و تاریخ کہتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں جیسے ہی رباب نے کہا آقا لائے میرے بچے کو مجھے دے دیں، لائے میرے بچے کو مجھے دے دے، حسین نے آواز دیا رباب دوں گا اصغر کو مگر اتنا بتا دو میں کون ہوں۔ کہا آقا آپ امام وقت ہو، کہ رباب پھر جو دے دوں اسے لے لینا۔ رباب نے ہاتھوں کو پھیلایا، لاؤ میرے والی و وارث میرے بچے کو مجھے دے دو۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، یہ خون میں نہایا جھولے میں جھولنے والا اصغر، ماں روئی نہیں، اے بے شیر تمہاری غربت کو زمانہ رو رہا ہے۔ تو دادی کی گود
قیامت ہے۔ حسین آقا کا 6 مہینے کا علی اصغر جو تیر کھا کے رویا نہیں، تیر کھا کے مسکرایا، غریب بابا غم نہ کرنا، میں تیر کھا کے رویا، بابا مجھے پتا اکبر کی میت تم نے اکیلے اٹھائی ہے، بابا میں تیر کھا کے رویا نہیں۔ کیا شان کا آپ نے گہوارہ دیکھا، ابھی آپ اسے اندازہ لگائیں کلیجے پہ کتنا زخم ہے۔ تو جو پہلا عزادار ہے اس کا نام سجاد ہے، کیا گزر گئی ہوگی۔ سلام ہمارا پہلے کون سی شبیلہ ہو گیا، تابوت نہیں، پہلے تابوت نہیں لا رہے، پہلے وہ بے زبان رہوار آئے گا۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مصائب پڑھتے ہو، کون سا ایسا مصائب ہے جو نہیں پڑھ پاتے؟ میں نے کہا مجھ سے غریب زارا کا مصائب نہیں پڑھا جاتا۔ کون کتنا پیاسا تھا بیان ہو گیا، لیکن یہ کتنا پیاسا تھا۔ ارے جس کا جوان بیٹا کہتا ہو بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، جس کی 4 برس کی سکینہ کہتی ہو بابا پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے۔ اللہ اکبر، کیسے بیان کروں رونے والوں۔ میں ایک فقرہ کہوں گا، اس پہ آگے رہوار آئے گا۔ یہ وہ بے زبان تھا جو تیر نکالتا تھا، اپنی بے زبانی میں کہتا تھا اے میرے شہسوار بیٹی انتظار کر رہی ہے، چلو خیمے تک پہنچا دوں۔ اللہ اکبر، زخموں سے چور خاک پہ تھا، لینوں کی ہمت قریب میری طرف دیکھنا، اسی پہ شبیہ آئے گی۔ کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ حسین کے قریب جائے۔ کسی نے کہا تم آگے بڑھو، وہ کہتا تو آگے بڑھ، وہ کہتا تو آگے بڑھ، کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا۔ ایک مرتبہ سب کہتے نہیں، جب یہ حملہ کر کے سویا ہے یہ عباس کا بھائی ہے، اللہ یہ اکبر کا بابا ہے، کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ ایک نے کہا بھی پتہ چل جائے گا، میری طرف دیکھنا حسین زندہ ہے یا نہیں ہے۔ کہا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کسی نے کہا چلو چل کے خیموں کو لوٹ لو۔ حسین نے سر اٹھایا، کہا خیمے کی طرف نہ جانا، مولا تمہارا جنازہ آ رہا ہے۔ ہائے مقتل میں زخموں سے چور ہو کے جب تم خاک کربلا پہ پڑے تھے، خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی، بیویاں پوچھ رہی تھی جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکلے۔ لو وہ رہوار آ گیا جس کے قدموں میں 4 برس کی بچی تھی، جسے زہرا نے ارمانوں سے پالا تھا، اس کی میت آ رہی ہے۔ سلام حسین پر جو زمین پہ تھا نہ زمین پہ، سجاد تمہارے غریب بابا کی میت ہے۔